أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا
لا شیء عجیب۔ سامعین کرام، یہ جو ابھی میں نے آیات تلاوت کی ہیں، یہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 70 سے 73 تک 4 آیات تھیں جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ ان آیات کا جو ترجمہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اپنی تفسیر صغیر میں کرتے ہیں، اب میں وہ ان آیات کا ترجمہ پڑھ کر سامعین کو سناتا ہوں۔ اور ہمارے فرستادے یقیناً ابراہیم کے پاس خوشخبری لائے تھے اور کہا تھا کہ ہماری طرف سے آپ کو سلام ہو۔ اس نے کہا، تمہارے لیے بھی ہمیشہ کی سلامتی ہو۔ پھر وہ ایک بھنا ہوا بچھڑا جلدی سے لے آیا۔ پس جب اس نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا کہ اس کھانے تک نہیں پہنچتے، تو اس نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اس فعل کو غیر معمولی سمجھا اور اس فعل سے خطرہ محسوس کیا۔ اس پر انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا کہ تو خوف نہ کر، ہمیں تو لوط کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اور اس کی بیوی بھی پاس ہی کھڑی تھی، اس پر وہ بھی گھبرائی۔ تب ہم نے اس کی تسلی کے لیے اس کو یعنی حضرت ابراہیم السلام کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ یہاں ترجمہ میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب یعقوب کے بعد بریکٹ میں لکھتے ہیں کی پیدائش، یعنی یعقوب کی پیدائش کی بشارت دی۔ اس نے کہا، ہائے میری ذلت، کیا میں بچہ جنوں گی، حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا خامن بھی بڑھاپے کی حالت میں ہے۔ یہ یقیناً عجیب بات ہے۔ سامعین کرام، آج کل فروری کا مہینہ شروع ہے۔ آج 2 فروری ہے 2024 اور 21 رجب المرجب 1445 ہجری کا مطلب کہ یہ دن ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ آج کل فروری کا مہینہ ہے۔ اس فروری کے مہینے میں 1886 ہجری عیسوی میں یعنی فروری کے مہینے میں ہی مرزا غلام احمد صاحب چلہ ہوشیارپور میں ایک چلہ کے لیے گئے تھے، تو وہاں پر 20 فروری 1886 میں مرزا غلام احمد صاحب کو یعنی آپ کی تضرعات دعائیں سن کر اللہ تعالیٰ نے 40 دن جو آپ نے وہاں پر دعائیں کی تھیں، اللہ نے 20 فروری 1886 کو ایک زبردست الہامی پیشگوئی سے نوازا تھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے اگلی بات کرنے سے پہلے میں اس الہامی پیشگوئی جو چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کی دعائیں سن کر انہیں بخشی تھی، میں اس کو آپ سامعین کو پڑھ کر سنا دوں۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام یہ لکھتے ہیں، یہ اشتہار 20 فروری 1886 ہے۔ تو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام لکھتے ہیں، خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے، جل شانہ ہو و عزا اسمہ ہو، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو بریکٹ میں ملہم لکھتے ہیں جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے، اور تیرے سفر کو تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ الہامی الفاظ ہیں سارے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول
اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ دوسرا حصہ ہے اس الہامی پیشگوئی کا۔ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ سٹاپ۔ آگے اللہ فرماتا ہے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ سٹاپ۔ ذکی غلام کے آگے ملہم بریکٹ میں اپنی قلم سے لڑکا کا لفظ لکھتے ہیں، جبکہ الہامی لفظ جو ہے صرف یہ ہے کہ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ آگے تیسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے اس الہامی پیشگوئی کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انبائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے۔ وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ یہاں پر میں چوتھا حصہ پڑھنے سے پہلے یہ بتا دیتا ہوں سامعین کو کہ صرف اللہ تعالیٰ نے ملہم سے اس کے لڑکے کے متعلق یہ بات فرمائی ہے یا وعدہ فرمایا ہے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ ذکی غلام جو ہے، یہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نہ اس الہامی پیشگوئی میں اور نہ ہی مرزا غلام صاحب کی زندگی میں ان کی وفات تک کسی جگہ پر بھی ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات نہیں ان کے آگے کہی تھی کہ یہ کون ہوگا، کیا ہوگا، کب میں اس کو پیدا کروں گا اس دنیا میں، کب وہ مبعوث ہوگا۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ملہم سے مخفی رکھی، اور مقصد یہی تھا اس کا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ میں ملہم کی وفات کے بعد اس کے ماننے والوں کی آزمائش کروں، اس کی اولاد کی بھی آزمائش کروں کہ وہ کرتے کیا ہیں۔ آگے چوتھا حصہ میں پڑھتا ہوں الہامی پیشگوئی کا۔ اللہ فرماتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب عشق اور عظمت اور دولت ہوگا۔ وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمۃ اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلاء، کأن اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وقان امرن مقضیہ، انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوگا۔ تو یہ الہامی پیشی ہوئی ہے جو مرزا غلام صاحب کو 20 فروری 1886 کے دن چلہ ہوشیارپور میں آپ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے دعائیں سن کر، آپ کی تذکرہ سن کر آپ کو یہ بخشی تھی۔ سامعین کرام، اب میں حضرت مرزا غلام صاحب کی الہامی پیشگوئی پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام کی جو وحی ہے اور آپ کے جو الہامات ہیں ان کے حوالے سے چند باتیں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وحی کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ یہ جو منظوم فارسی کے کلام ہے، نزول المسیح کتاب ہے آپ علیہ السلام کی روحانی خزائن، جلد 18، صفحہ 477 تا 478۔ اس کا ترجمہ جو ہے وہ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب نے کیا ہوا ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، فارسی کا جو ہے کلام ہے، آنچے من بے شنوم زی وحی خدا، با خدا پاک دانش زی خطا۔ جو کچھ خدا کی وحی سے میں سنتا ہوں، خدا کی قسم میں اسے غلطی سے پاک سمجھتا ہوں۔ ہمچو قرآن منزہ اش دانم از خطا ہا ہمیست ایمانم، میں اسے قرآن کی طرح غلطیوں سے پاک جانتا ہوں اور یہی میرا ایمان ہے۔ با خدا ہست این کلام مجید از دہان خدائے با مجید، خدا کی قسم یہ خدا کا کلام ہے
اور وہ خدائے قدوس اور بزرگ اور واحد خدا کے منہ سے نکلا ہوا ہے۔ آں یقین کے بود عیسیٰ را بر کلامے کہ شد براؤ الکا، وہ یقین جو عیسیٰ علیہ السلام کو اس کلام پر تھا جو اس پر نازل ہوا۔ وہاں یقین کلیم بر تورات، وہاں یقین ہائے سید السادات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ یقین جو موسیٰ علیہ السلام کو توریت پر تھا، اور وہ یقین جو سید المرسلین کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھا۔ نیم زاں ہماں باروئے یقین ہر کے گویت دروغ ہس لائن، میں یقین کے معاملہ میں ان میں سے کسی سے کم نہیں ہوں، جو جھوٹ بولتا ہے وہ لعنتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی یہ تو فارسی کے اشعار تھے جن کا بھی میں نے ترجمہ کیا ہے۔ تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 412 پر مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، اور یہ مکالمہ الہیہ جو مجھ سے ہوتا ہے یقینی ہے، اگر میں ایک دم کے لیے بھی اس میں شک کروں تو کافر ہو جاؤں اور میری آخرت تباہ ہو جائے۔ وہ کلام جو میرے پر نازل ہوا یقینی اور قطعی ہے، اور جیسا کہ آفتاب اور اس کی روشنی کو دیکھ کر کوئی شک نہیں کر سکتا کہ یہ آفتاب اور یہ اس کی روشنی ہے، ایسا ہی میں اس کلام میں بھی شک نہیں کر سکتا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر نازل ہوتا ہے، اور میں اس پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ خدا کی کتاب پر۔ یہ تو ممکن ہے کہ کلام الہی کے معنی کرنے میں بعض مواقع میں ایک وقت تک مجھ سے خطا ہو جائے، مگر یہ ممکن نہیں کہ میں شک کروں کہ وہ خدا کا کلام نہیں۔ ایک اور حوالہ میں دینا چاہتا ہوں۔ حضور اسلام اپنی وحی کے متعلق فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 5 آئینہ کمالت اسلام صفحہ 21 پر یہ الفاظ ہیں۔ حضرت مرزا صاحب کی یہ عربی الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ اس طرح ہے: اگر میری وحی قرآن کے خلاف ہو تو میں اسے تھوک کی طرح پھینک دوں۔ ایک اور سن لیجئے حوالہ۔ حضرت مرزا صاحب اپنی کتاب انوار الاسلام میں لکھتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 9 اور صفحہ 91 پر آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک الہام کے لیے وہ سنت اللہ بطور امام اور مہیمن اور پیش رو کے ہے جو قرآن میں وارد ہو چکی ہے، اور ممکن نہیں کہ کوئی الہام اس سنت کو توڑ کر ظہور میں آوے، کیونکہ اس سے پاک نوشتوں کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔ تو ایک اور آپ کا ایک شعر بھی ہے اسی حوالے سے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ تو یہ حضرت مرزا غلام صاحب کے اپنے الفاظ ہیں جو آپ علیہ السلام نے اپنی وحی اپنے الہامات کے حوالے سے لکھے ہوئے ہیں، اور سامعین کو اب پتہ لگ گیا ہوگا کہ حضرت مرزا غلام صاحب کی جو وحی آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی، یا الہامی کلام جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوا، اور بطور خاص میں اس وقت میں آج وہ اس مبشر الہامی کلام کی بات کر رہا ہوں جو کہ چلہ ہوشیارپور میں آپ علیہ السلام کی دعائیں سن کر اللہ تعالیٰ نے آپ پر الہام فرمایا تھا۔ اور اس حوالے سے یاد رکھیں کہ الغلام.com پر ایک نیوز نمبر ہے 160، وہاں پر مرزا غلام صاحب پر نازل ہونے والا پورا مبشر الہامی کلام موجود ہے۔ یہ 13 یا 14 الہامی بشارتیں ہیں جو مرزا غلام صاحب پر ہوئی تھیں، تو سامعین جو ہیں وہ پڑھ لیں وہاں پر الغلام.com پر جا کر۔ تو میں نے یہ بتا دیا ہے کہ مرزا غلام صاحب اپنی وحی اپنے الہامات کے متعلق کیا سمجھتے تھے، کیا آپ کا عقیدہ تھا۔ اس کے بعد سامعین کرام، میں آج کے خطبہ کے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ مسلم موت۔ نہ تو ملہم کا کوئی لڑکا تھا اور نہ ہی اس کے لیے یہ وعدہ تھا کہ وہ ملہم کے تخم سے پیدا ہوگا۔ میرے آج کی خطبہ جمعہ کا عنوان یہی ہے کہ اس کے حوالے سے میں چند باتیں آج بتاؤں گا، کہ جیسے کہ میں نے الہامی پیشگی جو پڑھی ہے اس میں بھی یہ بتا دیا تھا کہ اللہ نے لڑکے کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے اور تیرے ہی ذریت نسل ہوگا۔ ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نہ اس الہامی پیشگوئی میں اور نہ آپ علیہ السلام کی وفات تک آپ علیہ السلام کی وحی میں، آپ کے الہامات میں کوئی ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کوئی خبر نہیں دی، ملتی نہیں ہے۔ تو اب میں آج میں نے ایک پروگرام سنا ہے یوٹیوب پہ۔ یہ پروگرام کیا ہے
عبد النور عابد صاحب ایک مربی صاحب ہیں یا مولوی صاحب ہیں، اور دوسرے ہادی علی چودھری صاحب ہیں. دونوں نے ایک پیش گوئی مسلم موت کے متعلق ایک اپنا ایک ریکارڈ کرایا ہوا پروگرام، اور یہ آج کل یوٹیوب پہ چل رہا ہے، لوگ سنتے ہیں اس کو. تو یہ غالباً یہ پروگرام 7 جنوری 2024 کو انہوں نے ریکارڈ کرایا تھا. یہ کینیڈا میں ہیں دونوں مولوی صاحب دونوں، اور ہادی علی چودھری صاحب تو کافی سینئر مولوی ہیں، اور دوسرا جو عبد النور عابد صاحب ہیں وہ جونیئر ہیں. بہرحال میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے، دونوں مولویوں نے جو ریکارڈ کرایا ہے پروگرام پیش ہوئی مسلم موت کے حوالے سے، اس کے چند جھلکیاں آپ کو میں سناؤں ان کی یہ کیا فرماتے ہیں پروگرام کرتے وقت. اس کے بعد میں تھوڑی تھوڑی باتیں بھی بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ کس طریقے سے یہ دونوں حضرات ہیں، حالانکہ مولوی ہیں، انہوں نے جامعہ پڑھا ہے، قرآن بھی پڑھتے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی انسانوں کو چاہیے کہ تقویٰ ہونا چاہیے انسان کے اندر، کیونکہ ہم نے مرنا ہے. یہ چاند کی روزہ دنیا ہے، یہ کوئی مولوی ہے یا کوئی اور جاب کر رہا ہے، آخر جانا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا. ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں. اپنی دنیاوی عشائشوں کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے، دنیاوی زندگی کے لیے انسان کو چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے، کیونکہ یہ جھوٹ زہر ہے، اور یہ زہر کھا کے انسان بچ نہیں سکتا. مرزا غلام صاحب نے اپنی کتابوں میں فرمایا ہوا تھا کہ جھوٹ ایک زہر کی طرح ہے. تو آپ اس وقت ویڈیو کلپ جو ہے ان کا میں پہلا جو ہے وہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں. مولوی صاحب کہتے ہیں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے بشیر ثانی یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد کو بشیر اول کا مثیل قرار نہیں دیا. تو آپ یہ ان کا یہ ویڈیو کلپ سنیں، 2.5-3 منٹ کا میں آپ کو سنا رہا ہوں. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات پر مختلف اعتراضات کیے جاتے ہیں. ہم ان اعتراضات کے جوابات پر مبنی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اسٹوڈیوز میں خاکسار عبد النور عابد کے ساتھ محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب شامل گفتگو ہیں، جو انشاءاللہ ان اعتراضات کے جواب دیں گے. حد صاحب پروگرام میں خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حد صاحب، بات ہم کر رہے تھے پیش ہوئی حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، جی جس پہ چند اعتراضات کے جواب ہم نے پچھلے پروگرام میں ریکارڈ کروائے ہیں. جی مثلا اس میں چند اعتراض تھے. مثلا پہلے بیٹی پیدا ہو گئی اور پھر بعد میں بیٹا پیدا ہوا بعد کے حمل میں اور فوت ہو گیا. جی تو اسی کے ساتھ ملحقہ ایک اعتراض ہے جو معترض کرتے ہیں. بشیر اول کی وفات پر جی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ بشیر اول کے مثیل کے ملنے کا الہام کیا تھا، اور کہتے ہیں جو کہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ہیں جو جماعت کے دوسرے خلیفہ بنے. جی مگر وہ خود مسلح موعود نہیں تھے، یعنی کہ وہ دائرہ بشارت جو تھی مسلح موعود کی اس کے اندر نہیں تھے آتے، اور آپ کی جو حیثیت ہے وہ صرف اور فقط مثیل بشیر اول کی ہے. جی اس کے بارے میں کچھ ہمارے سامعین کے سامنے رکھیں. جی جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. اس میں دو باتیں ہیں. اول تو یہ کہ مثیل ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کی دوسری حیثیت نہیں ہو سکتی، اور مثیل ہونا بھی کوئی ایسا منصب نہیں ہے یا ایسی بات نہیں جو قابل اعتراض ہو. اور دوسرا یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی جگہ بشیر ثانی کو، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد جو بعد میں پیدا ہوئے، ان کو پہلے بشیر کا مثیل قرار نہیں دیا. ٹھیک ہے. اب مثیل ہونا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثیل ہے. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. تو کما کے لفظ میں مماثلت موجود ہے. تو یہ تو نہیں کہ چونکہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مثیل تھے اس لیے آپ خاتم النبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، نبی نہیں تھے. تو وہ الگ بات ہے. مثیل ہونا کوئی ایسی بات نہیں جس کو ہم ایشو بنائیں.
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثیل تھے، مگر ساتھ مسیح موعود بھی تھے، نبی اللہ بھی تھے. تو یہ جو مثیل ہونا ہے یہ ایسی بات نہیں، لیکن حضرت مسیح نے فرمایا نہیں، اس لیے خام خواہ اپنی طرف سے ہم اس کو بیانیہ بنائیں یا اس پر اپنی بنیاد رکھیں. تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ مثیل تھے، ان کے اپنے دعوے کی کوئی بنیاد کوئی نہیں لگتی مماثلت کے حساب سے. اب آپ نے سن لیا ہے یہ ویڈیو کلپ، تو میں یہاں پر سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں مولانا صاحب سفید جھوٹ بولتے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ ایک الہامی پیشگوئی کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں سفید جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ انہوں نے سب کچھ پڑھا ہوا ہے، ان کے مرزا صاحب سامنے لکھا ہوا ہے، مرزا صاحب کے الہامات سارے موجود ہیں. اچھا یہ دونوں آپ دیکھیں، آپ نے کلپ سن لیا ان کا ویڈیو. یہ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے بشیر ثانی یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد کو بشیر اول کا مثیل قرار نہیں دیا. سب جھوٹ ہے. میں آپ کو اب بتاتا ہوں. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے بشیر احمد اول کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کو بشیر احمد اول کے مثیل کی بشارت بخشی تھی. لہٰذا اس طرح جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد بشیر احمد اول کے مثیل تو تھے، لیکن مود مسلح یا مود ذکی غلام یا مود نشان رحمت سے متعلقہ الہامی پیشگی مسلم موت کے مصداق نہیں تھے. اچھا اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں، سامعین چاہیں گے کہ اس کا میں حوالہ پیش کر دوں، تو میں حوالہ پیش کرتا ہوں اس حوالہ سے. یہ حوالہ اس طرح ہے سامعین کرام کہ حضور اسلام کی کتاب ہے سر الخلافہ، روحانی خزائن، جلد 8 صفحہ 381 پر، اور تذکرہ میں صفحہ 130 اور 131 پر یہ الفاظ ہیں. مثال کے طور پر یہ عربی عبارت ہے، تو عربی عبارت کا میں بہتر ہے کہ ترجمہ پڑھ دوں، کیونکہ عربی زیادہ میں نہیں جانتا. مثال کے طور پر وہ الہام میں پڑھ دیتا ہوں جو اللہ نے فرمایا. یہ تو کہتے ہیں نا مولوی صاحب کہ مرزا صاحب نے نہیں فرمایا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کو وہ بشیر اول کے مثیل تھے. یہاں پر تو خدا فرما رہا ہے. مثال کے طور پر مرزا صاحب وسلم فرماتے ہیں سر الخلافہ میں، انا لیکان نبنن صغیرن او وکان نسمہ بشیرم فتوفہ اللہ فی ایام الرضا واللہ خیر وابقا للذین آثروا وسبیل التقوی والارتیاء فالہمت من ربی انا نردہ الیک تفضلا علیک انا نردہ الیک تفضلا علیک. یہ عربی الفاظ ہیں، تو اس کا ترجمہ اس طرح ہے. یہ ترجمہ جو میں پڑھوں گا یہ ترجمہ میرا نہیں ہے، جماعت احمدیہ قادیان کے علماء نے ان کے نام نہاد جو خلیفے بنے پھرتے ہیں انہوں نے کیا ہوا ہے. میں وہی ترجمہ پڑھ رہا ہوں. یہ تذکرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو میں ترجمہ پڑھوں گا. حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں، میرا ایک لڑکا جس کا نام بشیر احمد تھا، شیر خارگی میں کے ایام میں فوت ہو گیا. اور حق یہ ہے کہ جن لوگوں نے تقوی اور خشیت الہی کے طریق کو اختیار کر لیا ہو، ان کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہی ہوتی ہے. اس وقت مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، جس کا ترجمہ یہ ہے. الہام کون سا تھا؟ انا نردہ الیک تفضلا علیک. ترجمہ میرا سب کہتے ہیں اس وقت مجھے خدا کی طرف سے الہام ہوا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم محض اپنے فضل اور احسان سے وہ تجھے واپس دیں گے. آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، میں نے نہیں لکھا ہے، ان کے لکھا ہوا ہے، یعنی اس کا مثیل عطا ہوگا. سو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا بیٹا عطا فرمایا. اب سوال یہ ہے کہ میں ہادی چودھری صاحب سے بھی اور عبد النور عابد صاحب سے کہوں گا کہ یہ آپ پروگرام کرتے پھر رہے ہیں بیٹھ کے، تو جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ مرزا غلام صاحب نے یہ، میں نے آپ لوگوں کے تذکرے سے یہ بات پڑھی ہے. یہ تذکرہ صفحہ 130 اور 131 پر سے پڑھ کر دیکھیں تو وہاں پر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. یعنی خود اس میں اللہ نے بتا دیا، انا نردہ الیک تفضلا علیک، یعنی ہم محض اپنے فضل اور احسان سے وہ تجھے واپس دیں گے، یعنی اس کا مثیل عطا ہوگا. سو خدا تعالیٰ نے ایک دوسرا بیٹا عطا فرمایا. میں پھر سامعین سے کہوں گا کہ دیکھیں یہ دونوں جو مولوی حضرات ہیں انہوں نے یہ جھوٹ بولا، اور یہ کہہ کے کہ مرزا صاحب علیہ السلام نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کو بشیر اول کا مثیل قرار نہیں دیا.
تو دیکھیں جناب، میں نے تو اللہ تعالیٰ کا الہام مرزا صاحب علیہ السلام پر جو نازل ہوا وہ میں نے آپ لوگوں کو آگے پڑھ کر سنا دیا ہے. تو باقی مرزا صاحب السلام سے کسی بات، مرزا صاحب السلام کی بات سے بڑھ کر آپ کی وہی آپ کا الہام مقدم ہے، وہ برتر ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کلام بتا رہا ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام کو کہ میں تجھے ایک بطور مسیح لڑکا دوں گا، یعنی بشیر اول کی وفات کے بعد. اور پھر اس کے بعد مرزا بشیر الدین محمود احمد ہی پیدا ہوتے ہیں بشیر اول کے بعد. تو ظاہر ہے کہ وہ مسیل تھے مرزا بشیر احمد اول صاحب کے. بشیر احمد اول صاحب کے حوالے سے یاد رکھیں کہ بشیر اول جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے ارحاس تھے. یعنی یہ دونوں جو مولوی حضرات ہیں یہ باتیں کرتے ہیں، یا مرزا بشیر الدین محمود احمد بشیر اول کے مسیل تھے، یہ دونوں باتیں درست ہیں، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. ایک پہلے پیدا ہوا اور پہلے پیدا ہو کر فوت ہو گیا، تو اس کے بعد ایک دوسرا پیدا ہوا جو اس کے بعد جس کی اللہ نے بشارت دی مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو. پہلا اس طرح ارحاس بن جاتا ہے، دوسرا مسیل بن جاتا ہے. ان میں خاکسار اور قادیانی جماعت احمدیہ میں کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ بشیر اول ارحاس تھا وہ ٹھیک تھا. بشیر الدین محمود احمد یہ مولوی کہتے ہیں کہ وہ ان کے متعلق مرزا صاحب نے نہیں فرمایا کہ وہ مسیل تھا. میں نے اب مرزا صاحب صاحب کا الہام پڑھ کر سنا دیا آپ لوگوں کو کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو بتایا تھا کہ انا نردہ الیک تفضلا علیک، کہ ہم محض اپنے فضل اور احسان سے وہ تجھے واپس دیں گے، یعنی اس کا مسیل عطا ہوگا. سو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا بیٹا عطا فرمایا، تو بس مسیل تو پھر اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. تو اس طرح مرزا بشیر الدین محمود احمد بشیر اول کا مسیح ہو گیا نا. تو میں ہادی علی چودھری صاحب سے بھی کہوں گا اور عبد النور عابد صاحب سے بھی کہوں گا کہ اس طرح جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچی بات بتاؤ لوگوں کو، ڈنڈی نہ مارو، غلط باتیں نہ کرو. اصل حقیقت یا برہان حق یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے جسمانی لڑکوں کو پیشگی مسلم موت کے دائرہ بشارت سے ہی باہر نکال دیا تھا. تو اب یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کا ثبوت میں دے رہا ہوں، اور یہ جو انہوں نے اب یہ پروگرام کیا ہے اس میں کوئی باتیں کی ہیں، انہوں نے جھوٹ بولے ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں دیا. میں ثبوت دیتا ہوں کہ جو میں نے ابھی بات کی ہے یا جس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اٹ از برہان حق، یہ برہان حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کی نرینہ اولاد کو، آپ کے جسمانی لڑکوں کو الہامی پیشگی مسلم موت کے دائرہ بشارت سے باہر نکال دیا تھا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر جو الہامی بشارتیں نازل ہوئیں اس مسلم موت کے حوالے سے کہہ لیں، اس کو ہم ذکی غلام بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ نشان رحمت، یہ دونوں الہامی نام ہیں اس کے. مسلم موت مرزا غلام صاحب کے اپنے الفاظ ہیں جو آپ علیہ السلام نے اس نشان رحمت، اس ذکی غلام کے متعلق اپنی کتابوں میں یا اپنی تحریروں میں استعمال فرمائے ہیں. تو میں اس کا نام مطلب مسلم موت کہہ لوں، ذکی غلام کہہ لوں، نشان رحمت کہہ لوں، ون اینڈ دا سیم، کوئی چیز نہیں. اس کا ثبوت میں یہ کہہ رہا ہوں نا، اس کا یہ ہے کہ آپ الغلام.com پر نیوز نمبر 160 پڑھیں، وہاں پر تمام مبشر الہامات ہیں میں نے لکھے ہوئے. مرزا غلام صاحب کی نرینہ اولاد کا سلسلہ تو 14 جون 1899 کو ختم ہو گیا تھا، چوتھا لڑکا پیدا ہوا. اس کے بعد آپ علیہ السلام کے گھر میں کوئی جسمانی لڑکا نہیں پیدا ہوا، جبکہ 14 جون 1899 کے بعد بھی اس نشان رحمت، اس ذکی غلام یا اس مسلم موت کے متعلق کم و بیش 8 الہامی بشارتیں مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھیں. بشارتیں کس بات کی تھیں؟ ابھی میں نے آپ لوگوں کے آگے مرزا بشیر الدین محمود احمد کا ترجمہ پڑھا ہے، جو میں نے آیات پڑھی تھی نا سورۃ ہود کی آیت نمبر 70 سے 73 تک. اس میں مرزا بشیر الدین محمود کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ 72ویں آیت ہے، اور اس کی بیوی بھی پاس ہی کھڑی تھی، اس پر وہ بھی گھبرائی. تب ہم نے اس کی تسلی کے لیے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی. آگے لکھتے ہیں یعقوب کے بعد بریکٹ میں کی پیدائش کی بشارت دی. بشارت ہوتی پیدائش کی ہے، جو وجود پیدا ہو جائے اس کی بشارت نہیں اللہ تعالیٰ کسی ملہم کو دیا کرتا، وہ تو پیدا ہو چکا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی وقت کسی ملہم پر کسی غلام کے حوالہ سے الہامی بشارت نازل فرمائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس غلام نے جس کے حوالہ سے الہامی بشارتیں نازل ہو رہی ہیں ملہم پر، تو اس نے بھی پیدا ہونا ہے. تو یہ میں نے ثبوت دیا ہے. یہ جو تفسیر صغیر صفحہ نمبر 281 جو قادیانی حضرات ہیں وہاں پر مرزا بشیر الدین محمود کا یہ ترجمہ جو میں 4 آیات پڑھی ہیں ابھی سورۃ ہود کی،
تو اس کا آیت نمبر 72 کا ترجمہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا پڑھیں، وہاں پر یہ جو میں نے لفظ پڑھے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب بریکٹ میں لکھتے ہیں کی پیدائش کی بشارت دی، تو بشارت ہوتی پیدائش کی ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب پر معود رحمت کا نشان یا معود ذکی غلام یا معود مسلح سے متعلقہ الہامی بشارتوں کا سلسلہ 1881 سے شروع ہو کر 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہتا ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوئے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علم اور ارادہ کے مطابق مرزا بشیر الدین محمود احمد معود نشان رحمت یا معود ذکی غلام یا معود مسلح ہوتے، میں بطور خاص عبد النور عابد صاحب جو مولوی صاحب ہیں اور حادری چودھری صاحب، ان دونوں کے لیے بطور خاص اور پورے احمدیوں کے لیے بطور عموم یہ میں بات کر رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کے علم اور ارادہ کے مطابق مرزا بشیر الدین محمود احمد جو 12 جنوری 1899 کو پیدا ہو گئے تھے، اگر وہ معود نشان رحمت یا معود ذکی غلام یا معود مسلح ہوتے تو آپ کی پیدائش کے بعد ملہم یعنی محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر مسلم موت کے حوالے سے کوئی الہامی بشارت نازل نہ ہوتی۔ یہ میں دلیل دے رہا ہوں، نہ ہوتی۔ الہامی بشارتوں کے نزول کا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے تھا اگر یہ ہوتے مسلم موت، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مرزا بشیر الدین محمود کی پیدائش کے بعد کم و بیش 11 الہامی بشارتیں، ذکی غلام کا تو اصل نام ہے اس کا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، اس کے بعد دوسرے کوئی صفاتی نام ہے، مثلا اللہ نے اسی حلیم غلام بھی فرما دیا، نافلہ غلام بھی فرما دیا، مظہر الحق والعلا کا ان اللہ نزل من السماء یہ غلام بھی فرما دیا، بہت ساری مطلب کہ صفاتی نام ہیں اس کے۔ تو یہ کم و بیش مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے 12 جنوری 1899 کے بعد 11 الہامی بشارتیں نازل کیوں ہوئیں؟ میں حادی علی چودھری صاحب سے پوچھتا ہوں اور عبد النور عابد صاحب سے پوچھتا ہوں، یہ کیا ہے؟ آپ سچی بات بتائیں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ آپ نے تو ایک صدی سے لوگوں کو گمراہ کیا، اب تو حیا کریں، شرم کریں کہ ایک بندہ ایک دعویٰ لے کر کھڑا ہوا ہے اور وہ صادق ہے، اور وہ نہ صرف دعویٰ رکھتا ہے بلکہ اس کا قطعی اور الہامی ثبوت جو اللہ تعالیٰ نے یہ الہامی پیشگوئی میں بتایا تھا وہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وجود کے متعلق، اس ذکی غلام کے متعلق یا مسلم موت کے متعلق فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو اشار کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کان اللہ نزل من السماء، یہ اس کی الہامی مرکزی علمی معود نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی ملہم کو۔ تو یہ اس ڈیوائن تھیری میں یہ ساری آپ پڑھیں، اس کو کتاب انگلش میں ہے، تو یہ سارے مولانا صاحب تو انگلش جانتے ہیں، باقی جو انگلش جانتے ہیں احمدی وہ بھی پڑھیں، تو یہ ساری نشانیاں آپ لوگوں کو ملیں گی۔ علاوہ اس کے میں نے پہلے لیکچر نمبر 144، 145، 146 اور 147 4 لیکچر میں نے اس کے حوالے سے، ڈیوائن تھیری کے حوالے سے یا نشانیوں کے حوالے سے لوگوں کو بتائیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس الہامی پیشگوئی مسلم موت کا اس عاجز کو مستحق بنایا ہے، اور کس طرح اس کا ثبوت اللہ نے اس عاجز کے وجود میں پورا فرمایا ہے، یہ اس کا ثبوت ہے میرے پاس۔ تو اس کے بعد میں نے بتایا ہے نا کہ اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد 12 جنوری 1899 کو پیدا ہونے والا بچہ اگر وہ مسلم موت ہوتا تو اس کی پیدائش کے بعد کوئی الہامی بشارت مرزا غلام صاحب پر نازل نہ ہوتی، کیونکہ قرآن کی سنت یہ ہے۔ مرزا صاحب علیہ السلام کو میں نے حوالہ بھی پڑھ دیا ہے کہ کوئی بھی الہام آسم کے بعد کسی مومن پر جب نازل ہوگا تو وہ اس سنت روایت کے مطابق نازل ہوگا جو قرآن کریم میں وارد ہو چکی ہے۔ بس قرآن کریم میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو کسی غلام کی بشارت دی، بشارت کے وقت وہ بچہ اس کے پاس نہیں تھا، بشارت کے بعد وہ غلام پیدا ہوا اور بڑا ہوا، اور پھر جو بھی اللہ نے اس کو بنانا تھا اللہ نے بنایا، بشارت کے وقت وہ دنیا میں نہیں تھا۔ تو 12 جنوری 1899 کو پیدا ہونے والا مرزا بشیر الدین محمود احمد کے بعد 11 الہامی بشارتیں اس ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ نازل ہوتی ہیں ملہم پر۔ وہ کیوں نازل ہوتی تھیں؟ بلکہ میں مولویوں کو کہوں گا جھوٹ نہ بولیں، کچھ شرم کریں، آخر مرنا ہے آپ لوگوں نے، کیا بنے گا آپ لوگوں کا؟ میری بیست سے پہلے جماعت احمدیہ میں اگر یہ سارے جھوٹ بولے جاتے رہے ہیں تو ان کے حوالے سے تو آپ کی چھوٹ ہو سکتی ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، جو جیسے کہ ہمیں بتایا گیا ہم نے وہ بتاتے رہے۔ اب تو وہ شخص مبعوث ہو کر آپ لوگوں کے آگے کھڑا ہے،
میرے تینوں خطوط پڑھیں الغلام.com پر، لیٹر سیکشن میں موجود ہیں جو میں نے مرزا طاہر کو لکھے تھے، اور ان کے جواب بھی پڑھیں۔ تو یہ وہ شخص تو 1993 میں اوپنلی جماعت کے آگے کھڑا ہوا ہے، تو آپ ابھی تک جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں۔ 2024 میں جو آپ نے پروگرام کیا غالباً 7 جنوری 2024 میں، اس میں جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں۔ اچھا، آپ دوسرا کلپ سن لیجئے۔ اس سے حاجی صاحب ایک اور بات پتہ لگتی ہے کہ حضور نے کتنے نپے تلے الفاظ یہاں پہ استعمال کیے ہیں، جی جی، اور اس کو اگر کوئی تھوڑا سا بھی سمجھنا چاہے تو انہی میں باتیں یہی ساری بات ہوتی ہے، نبی جو ہوتا ہے اس کے کلام میں خدا تعالیٰ کی طرف سے تائید ہوتی ہے، جی۔ اور یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ اگر یہ خدا لوم کانا من عند غیر اللہ وجد فیہ اختلافا کثیرا، یہ قرآن کریم کے بارے میں خاص ہے، مگر جو خدا کا نبی ہوتا ہے اس کو بھی جو اللہ تعالیٰ جس مشن کے لیے بھیجتا ہے اس میں اختلاف نہیں پھر ہونے دیتا۔ تو یہ پیش گوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی عظمت کی پیش گوئی تھی، غیر معمولی پیش گوئی ہے، اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی، ایسی عظیم الشان پیش گوئی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو لکھا ہے کہ ارحاس ہوگا، اس کے بشیر ثانی کے بارے میں یا بشیر اول کے بارے میں یا پوری جو پیش گوئی ہے 2 بچوں کے بارے میں ہے، دونوں کی جو کٹھی پیش گوئی ہے، اس میں تیرے تخم سے، تیری ذریت سے، تیری نسل سے ہوگا، اور پھر آگے جا کے فرزند ارجمند دل بند گرامی ارجمند ہے۔ تو یہ جو ہے نا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے باہر وہ ہے نہیں ہے، اتنے نمایاں اور زوردار الفاظ ہیں، تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت سے، تیری نسل سے۔ تو کسی دوسرے میں یہ پیش گوئی کا پورا ہونا ڈھونڈنا، یہ تحصیل لا حاصل، یعنی ایسا کام کرنا ہے جو لا حاصل ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ آپ نے سن لیا ہے دوسرا کلپ۔ تو سامعین کرام، اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا تخم سے پیدا کرنے کا وعدہ مود لڑکے کے متعلق تھا، لیکن مود اور مبشر ذکی غلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ملہم سے ایسا کوئی وعدہ نہیں فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مبشر الہامی کلام میں حضرت مرزا غلام سم کے لڑکوں یعنی پیش گوئی مسلموں کے دائرہ بشارت سے یہ ان کو بار بار نکال دیا۔ اب میں ثبوت دیتا ہوں کہ جناب وہ الہامی کلام پڑھیں مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا، یعنی 14 جون 1899 کو آخری لڑکا پیدا ہوا مرزا غلام صاحب کے گھر میں، جس کا نام مرزا مبارک احمد رکھا گیا، تو وہ بھی 16 ستمبر 1907 کو فوت ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مبارک احمد کی پیدائش کے بعد کم و بیش 8 الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ مرزا غلام احمد علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی۔ کیوں فرمائی تھی؟ اس طرح میں ثبوت دے رہا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کی اولاد جو نرینہ تھی، لڑکے تھے، سارے پیشگوئی مسلموں سے باہر اللہ نے کر دی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، مان لو اس کو۔ تو آپ جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں کہ یہ لڑکوں کے باہر جا ہی نہیں سکتی پیشگوئی۔ تو امید ہے یہ دوسرا کلپ جو سنا ہے لوگوں نے، اور انہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے مولویوں نے بیٹھ کے، تو میں نے اس کو بتا دیا اور ثبوت دیا ہے کہ وہ مبشر الہامی کلام جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا ہے، وہ جو 1881 سے شروع ہو کر 6/7 1907 تک نازل ہوتا رہا، وہ اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ مرزا غلام صاحب کی اولاد کو، جسمانی لڑکوں کو اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوئی سے باہر نکال دیا۔ یہ ثبوت ہے۔ تیسرا کلپ آپ سن لیجئے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو بات ہے کہ کوئی اور آئے گا، وہ مسیح تھا، وہ اس پہ پیشگوئی چسپاں نہیں ہوتی، کوئی اور آئے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری اولاد میں سے ہی ہوں۔ آپ لوگوں نے سن لیا ہے تیسرا کلپ بھی۔ تو دونوں مولوی صاحبان یہاں پر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد میں مسلم موت کو ڈھونڈتے رہے، لیکن فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا۔ اس نے اس مسلم موت کو ملہم کو بطور جسمانی لڑکا دینا ہی نہیں تھا، نہیں دیا، بلکہ یہ مسلم موت کو اللہ تعالیٰ نے ملہم کو بطور روحانی فرزند کے دینا تھا۔ یہ اس کا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ نہیں ہے۔ نہ دنیا کی پوری لوگ کھڑے ہو کے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ پیشگوئی تو اللہ کی امانت تھی، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ اس مسلم موت کی پیشگوئی کو اللہ نے کس کو مصداق بنانا تھا، یہ فیصلہ اللہ نے کرنا تھا۔ جیسا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آنسم نے فرمایا ہوا ہے اپنی امت کے آگے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔
تو آنس نے یہ بھی فرمایا ہوا ہے اپنی روایتوں میں کہ یہ جو مہدی ہے اس کی پیشگوئی میری بیٹی فاطمہ کی عطرت سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو کھڑا کرے گا، جبکہ وہ پوری مسلمان جو آج تک فاطمہ کی عطرت سے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، جبکہ وہ قادیان میں ایک مغلیہ خاندان میں پیدا ہونے والے چشم و چراغ مرزا غلام احمد صاحب کے وجود میں اللہ نے پوری فرما دی، جبکہ مرزا غلام صاحب کا مغلوں کا تو سادات سے کیا تعلق ہے ان کا، یہ تو قوم ہی الگ ہے۔ تو دیکھیں نا، یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کسی پیشگوئی کو اللہ نے کس وجود میں دنیا میں پورا کرنا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نبیوں کو بھی یہ حق نہیں دیتا، ان کو پیشگوئیاں دے دیتا ہے، یہ پیشگوئیاں اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو سنا دو، لیکن اس پیشگوئی کو کس طریقے سے اللہ نے پورا کرنا یہ حق اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھتا ہے۔ تو وہ مہدی جو تھا، امام مہدی، وہ مغلیہ خاندان میں پیدا ہو گیا۔ سادات ابھی تک سارے پوری امت آج تک اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اسی طرح یہ پیشگوئی جو ہے، مرزا غلام صاحب اس بچے کو ڈھونڈتے رہے، اپنی اولاد میں ڈھونڈنا کوئی گناہ نہیں، اگر وہ ڈھونڈتے رہے، اللہ نے ان کو علم نہیں دیا، وہ سمجھتے رہے کہ شاید وہ میرا کوئی لڑکا ہو، اور جس لڑکے پر بھی وہ ہاتھ رکھتے رہے کہ یہ وہ مسلم موعود ہے، اللہ اس کو وفات کرتا رہا، بشیر اول کو وفات کر لیا۔ اس کے بعد مرزا صاحب محتاط ہو گئے، مرزا صاحب نے پھر بطور تفاول نام رکھنا شروع کر دیا اپنے بچوں کے۔ پھر 14 جون 1899 کو پیدا ہونے والے لڑکے مرزا مبارک احمد پر تریاق القلوب ساری پڑھیں، مرزا صاحب نے اس پیشگو کو ان پر لگا دیا، یہ وہ میرا چوتھا لڑکا ہے جس کی خبر 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگو میں دی گئی تھی۔ تو دیکھیں وہ نہیں تھا، اللہ کے علم میں نہیں تھا، وہ بھی سات کا ہو گیا، 16 ستمبر 1907 کو فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہو گیا، اس کی تدفین کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس ملم پر یہ بشارت کرتا ہے کہ انا نبشرک بغلام حلیم، حلیم اسی کا صفاتی نام ہے ذکی غلام کا۔ پھر آگے اکتوبر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک عبادت، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو بمنزلہ مبارک آمد ہوگا آپ کے لیے، ایسا کہ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو۔ تو جناب وہ تو پیشگوئی تو مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے آگے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی جماعت یا آپ کی روحانی اولاد کی طرف منتقل فرما دی، اور آپ کی 26 مئی 1908 کو وفات ہوئی ہے۔ آپ کی وفات تک اور آپ کی وفات کے 1 سال بعد تک بھی مرزا غلام صاحب کے گھر میں کوئی ذکی غلام پیدا نہیں ہوا، کوئی حلیم غلام پیدا نہیں ہوا۔ 14 جون 1899 کو پیدا ہونے والا آخری لڑکا مرزا صاحب کا، لیکن اس کے بعد بھی 8 الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ مرزا غلام صاحب پر نازل ہوتی رہیں۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اللہ تعالیٰ اس ملک کو بالواسطہ بتا رہا تھا کہ میں تو ابھی اس کی بشارت دے رہا ہوں، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا۔ اچھا آپ دیکھیں یہ مولانا صاحب یہ کیا کہتے پھر رہے ہیں، تو مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جھوٹا پھر دعویٰ کیا۔ دیکھیں نا، یہ پہلے تو جماعت پر قبضہ کیا اس نے 1914 میں، قبضہ کرنے کے بعد 30 سال اس الہامی پیشگوئی کے بعض فقرات کا ذکر کر کر کے احمدیوں کے آگے ان کے ذہن پڑتا رہا۔ یہ شخص بڑا شاطر آدمی تھا، ہوشیار آدمی تھا، بڑا، اس لحاظ سے تو ہمیں ماننا پڑے گا۔ اور پھر 30 سال کے بعد 1944 میں ایک جھوٹی خواب، ایک جھوٹی رویا، میں نفسانی کہوں گا نا، کوئی نفسانی تھی، اس پر آپ حلف نے دعویٰ کرتا ہے، اور دعویٰ کرنے کے بعد پھر 10 سال بعد 10 مارچ 1954 کو مسجد مبارک ربوہ میں نماز عصر کے بعد اپنی شہر رگ کٹوا لی۔ یہ وہ لوگ مجھے ملے ہیں جو اس نماز میں موجود تھے، جنہوں نے اپنے آنکھوں کے ساتھ یہ تماشا دیکھا، پھر وہ بھاگتا پھر رہا تھا وہاں پہ۔ تو دیکھنا یہ اللہ تعالیٰ تو نہیں مفتی اللہ کو چھوڑتا، اللہ کہتا ہے ادھر آؤ میں بتاتا ہوں، آپ تم مسلم موعود ہو یا تم کیا ہو۔ تو ایسے اس کے ساتھ ہوا۔ اچھا اگلا ویڈیو کلپ چوتھا بھی سن لیجئے۔ یہ کوئی اور نہیں ہے، دوسرا بشیر بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد میں سے، جس کا نام محمود ہے، محمود بھی ہے۔ وہ اپنے کاموں میں اولو العزم ہوگا۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا، تخلیق کرتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے، دیکھیں اب آ گئے، خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی مسلم موعود بڑی جامع پیشگوئی ہے، ہم پڑھ کے سنا چکے ہیں، حقیقت میں 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی۔ 2 پر حصر ہو گیا ہے، محصور کر دیا ہے اس تعداد کو 2 پر، اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی اولاد میں سے۔
پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق ان دو بچوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. یہ عبارت ثابت کرتی ہے کہ دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا. ایک تو اس میں سے بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ کہ دو سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی، اور اس عبارت تک کہ وہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے پہلے بشیر کی نسبت پیش گوئی ہے کہ جو روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا، اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو دو سعید بچوں لڑکوں کا ذکر کر دیا ہے، یہ 20 فروری 1886 والی پیشگوئی جو پیشگوئی مسلم موعود تھی اس میں حصر کر دیا گیا ہے، مقید کر دیا گیا ہے اس پیشگوئی کو کہ اس میں یہ دو لڑکے ہی اور دونوں بشیر اول اور بشیر ثانی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. آپ نے سن لیا ہے اگلا چوتھا ویڈیو کلپ بھی دیکھیں. دونوں لڑکوں کا ملہم کی جسمانی لڑکے ہونا، یہ جو ویڈیو کلپ میں بات کرنے ہیں دونوں مولانا حضرات، یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں. ملہم کا الہامی کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ دونوں سعید لڑکوں میں سے ایک جسمانی لڑکا تھا بشیر اول، اور دوسرا موعود ذکی غلام آپ کا روحانی فرزند ہے. وہ آپ کو مرزا صاحب علیہ السلام کو، مرزا غلام علیہ السلام کو اللہ نے دیا ہی نہیں بطور جسمانی لڑکا، پیدا ہی نہیں کیا. تو اللہ کا حق ہے کہ ان مولویوں کا حق ہے یا پوری جماعت پر قبضہ کر کے ان کا حق ہے کہ یہ پیشگوئیوں کی جمع تفریق کرتے پھریں اور لگاتے پھریں. پھر لگائی، پھر اللہ نے پھر اپنا بھی فیصلہ سنا دیا کہ ادھر آؤ میں بتاتا ہوں. پھر شہرہ کٹوا کر بیٹھ گیا افطرا کر کے اللہ پر. حضرت مرزا صاحب نے اپنی بات پر اپنی وحی کو ترجیح دی ہوئی ہے. یہ بھی سامعین یاد رکھیں اس بات کو کہ مرزا صاحب علیہ السلام، میں مثال دیتا ہوں، اگر مرزا غلام صاحب اپنی وحی اپنی کتابوں میں اپنی تحریروں میں کسی جگہ پر یہ کہہ دیتے مثال کے طور پر کہ جی یہ میرا فلاں لڑکا نام لے دیتے، یعنی بشیر الدین محمود احمد کہہ دیتے کہ یہی وہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود جو چلیا ہوشیارپور میں مجھے ملی تھی، اس کا یہ مستحق ہے. اگر مرزا غلام صاحب نے ایسی بات نہیں کہی، مرزا بشیر الدین محمود احمد کے متعلق نہیں کہی، بلکہ کسی لڑکے کے متعلق بھی نہیں کہی، میں مثال دیتا ہوں کہ اگر کہہ دیتے کسی کتاب میں یا کسی تحریر میں، تب بھی فیصلہ اس الہامی کلام نے کرنا ہے جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا، اور جس کو مرزا غلام صاحب نے چھپایا نہیں بلکہ لوگوں کے آگے کھول کے بتا دیا کہ یہ اللہ کا الہامی بشارت مجھ پر نازل ہوئی. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ لڑکا یا وہ وجود ذکی غلام کون ہے، پیدا ہو چکا ہے، مرزا غلام صاحب کو بطور لڑکا دیا ہے یا نہیں دیا ہے. تو یہ ساری باتیں تو اس الہامی کلام میں ہم نے ڈھونڈنی ہیں. تو وہ جو الہامی کلام ہے مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا، نیوز نمبر 160 alغلام.com پر پڑھیں. وہ الہامی بشارتیں فیصلہ کر رہی ہیں، مولویوں نے فیصلہ نہیں کرنا. وہ فیصلہ کر رہی ہیں کہ اللہ نے وہ ذکی غلام، وہ مسلم موعود بطور جسمانی لڑکا مرزا صاحب کو علیہ السلام کو نہیں دیا. اور دوسرا بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب سے لڑکی کے متعلق وعدہ فرمایا تھا کہ وہ تیری تخم سے اور تیری ذریت و نسل ہوگا. ذکی غلام کے متعلق 26 مئی 1908 تک جو الہامی کلام مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا، اس میں کوئی ایسا وعدہ، آپ مجھے، میرا چیلنج ہے قادیانی جماعت کے علماء کو اور ان کے نام نہاد خلفاء کو اور ان کے ارباب و اختیار کو مجھے دکھا دیں، کوئی ایسا الہام ملہم کا دکھا دیں مرزا غلام احمد علیہ السلام کا کہ جس میں اللہ نے ذکی غلام کے متعلق یہ وعدہ فرمایا ہو کہ یہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا، اس کے بعد میرے دعوے کی حیثیت ختم ہو جائے گی. میں اس وقت عبدالنور عابد صاحب اور ہادی علی چودھری صاحب جنہوں نے وہ پیشگوئی مسلم موعود کے حوالے سے میں تو اس کو ڈرامہ کہوں گا نا، یہ ڈرامہ کیا ہے، تو میں ان کو چیلنج دیتا ہوں آپ مجھے دکھا دیں ذکی غلام کے متعلق. آپ تو کہتے ہیں نا کہ اولاد سے باہر ہو نہیں کو سکتا، میں کہتا ہوں کہ اولاد کو تو ویسے ہی باہر نکال دیا اللہ تعالیٰ کے الہام. اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامی کلام میں، اور اللہ تعالیٰ کا الہامی کلام بالا ہے. اس کے حوالے سے میں کچھ مرزا غلام صاحب کے پڑھ دیتا ہوں حوالے. کچھ تو میں نے پہلے پڑھ دی ہیں لیکن اب اور میں پڑھ دیتا ہوں. مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں اپنے الہامی کلام کے حوالے سے، حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں، اب فرض کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اتحاد سے کسی بچہ پر خیال بھی کر لیں کہ شاید یہ وہی پس موعود ہے اور ہمارا اتحاد خطا جائے، تو اس میں الہام الہی کا کیا قصور ہوگا؟ کیا نبیوں کے اتحادات میں اس کا کوئی نمونہ نہیں؟ آسمانی فیصلہ، یہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 341.
مرزا غلام صاحب تو اپنی وحی کو برتر سمجھ رہے ہیں، کہتے ہیں وہ سچی ہے، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو یہ میں نے ایک حوالہ پڑھ دیا، دوسرا سن لیجئے۔ یہ جو دوسرا حوالہ ہے یہ بھی آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 304۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں اگر میں نے اجتہادی طور پر کہا ہو کہ شاید یہ لڑکا وہی مود لڑکا ہے، تو کیا اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ الہام غلط نکلا؟ آپ کو معلوم نہیں کہ کبھی ملہم اپنے الہام میں اجتہاد بھی کرتا ہے اور کبھی وہ اجتہاد خطا بھی ہو جاتا ہے، مگر اس سے الہام کی بھکت اور عظمت میں کچھ فرق نہیں آتا۔ صدہا مرتبہ ہر ایک کو اتفاق پیش آتا ہے کہ ایک خواب تو سچی ہوتی ہے مگر تعبیر میں غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ ہدایت اور یہ معرفت کا دقیقہ تو خاص قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، لیکن ان کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں۔ دوسرا والا تیسرا والا سن لیجئے۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں، حجت اللہ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 158۔ اور یہ کہنا کہ اس لڑکے بریکٹ میں لکھا ہے بشیر احمد اول کو بھی مسعود کہا ہے، تو کیا تو اے نابکار مسعودوں کی اولاد مسعود ہی ہوتی ہے، اللہ شاذ و نادر۔ کون باپ ہے جو اپنے لڑکے کو سعادت اتوار نہیں بلکہ شکاوت اتوار کہتا ہے؟ کیا تمہارا یہی طریقہ ہے؟ اور بالفرض اگر میری یہی مراد ہوتی تو میرا کہنا اور خدا کا کہنا ایک نہیں۔ مولانا عبد النور عابد صاحب اور مولانا ہادی علی چودھری صاحب مرزا صاحب فرما رہے ہیں، اور بالفرض اگر میری یہی مراد ہوتی تو میرا کہنا اور خدا کا کہنا ایک نہیں ہے۔ میں انسان ہوں، ممکن ہے کہ اتحاد سے ایک بات کہوں اور وہ صحیح نہ ہو۔ تو آپ کیا یہ آپ نے جو پیشگوئی مسلم موت کے پروگرام کیا ہے، یہ ڈرامہ ہے آپ کا، آپ نے لوگوں کو خود گمراہ کرتے پھر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ پھر آپ لوگوں کی زندگیوں میں اور آپ کے مرنے کے بعد کیا اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اپنی موت کو یاد رکھیں کہ یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں اور لوگوں کو مزید گمراہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کا نتیجہ پھر کیا ہوگا اس دنیا میں آپ کے لیے اور موت کے بعد۔ تو یہ تو تیسرا حوالہ میں نے پڑھ دیا، ایک اور پڑھ دیتا ہوں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 154 155۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں اگر ہم نے محض اپنے اجتہاد سے یہ خیال کیا ہو کہ شاید یہی لڑکا مردان خدا میں سے ہوگا، تو یہ الہام الہی پر الزام نہیں، ہم اپنی اجتہادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے۔ کتنی سچی باتیں میرا صاحب سے فرمائی ہوئی ہیں۔ تم مربی ہو کہ مولوی ہو کہ جھوٹ بولتے پھر رہے ہو؟ کو خیال کرو، اپنی عاقبت نہ برباد کرو۔ آگے فرماتے ہیں، ہم اپنی اجتہادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے، ہمیں ملزم کرنے کے لیے ہمارا کوئی الہام پیش کرنا چاہیے۔ اجتہادی غلطی نبیوں اور رسولوں سے بھی ہو جاتی ہے جس پر وہ قائم نہیں رکھے جاتے۔ تو دیکھیں آپ کافی میں نے پڑھ دیے ہیں، تو ایک اور حوالہ اسی حوالہ سے پڑھ دیتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں، اعجاز احمدی کتاب ہے آپ کی روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 115۔ آپ ایسا فرماتے ہیں، انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اپنے اجتہاد کے کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخذ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے، نہ خدا کا کلام۔ اب میں پھر وہ کہہ دیتا ہوں سامعین کو کہ دیکھیں، یہ آپ نے لوگوں نے ویڈیو کلپ سنا ہے، یہ ان کا جو میں نے سنایا ہے۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ اگر مرزا غلام صاحب اپنی کسی تحریر میں لکھ بھی دیتے کہ میرا فلاں لڑکا اس پیشگوئی کا جو مجھے چلا ہوشیارپور میں بخشی گئی اس کا مصداق ہے، یا پیشگوئی مسلم موت کا مصداق ہے، تو مرزا صاحب تو خود فرماتے ہیں کہ میری باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، اور میری جو وحی ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ اور مرزا صاحب السلام کی وحی نے یہ فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ وہ ذکی غلام اللہ نے مرزا غلام احمد صاحب کو بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا، اور نہ اس کے متعلق مرزا غلام صاحب سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ یہ ذکی غلام تیری ہی تخم یا ذریت سے ہوگا یا نسل سے ہوگا۔ کوئی ایسا وعدہ ذکی غلام کے حوالے سے نہیں۔ اللہ نے اس بات کو اپنے پاس رکھا کہ اللہ نے خود فیصلہ کرنا تھا کہ میں یہ کیا کرنا ہے، یہ کون ہوگا، کہاں میں نے پیدا کرنا ہے، مرزا غلام صاحب کی جسمانی نسل میں پیدا کرنا ہے یا اس کی روحانی نسل میں پیدا کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی۔ مرزا غلام احمد صاحب اپنے ملہم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی حق نہیں دیا، اور اپنی کتابوں میں وہ لکھتے رہے، اپنے بچوں میں ڈھونڈتے رہے، تو یہ ڈھونڈنا کو گناہ نہیں، لیکن جس بچے پر بھی وہ ہاتھ رکھتے تھے اللہ اس بچے کو فوت کر لیتا تھا۔ مقصد یہ تھا، اللہ بالواسطہ ملہم کو سمجھا رہا تھا کہ یہ تیرا کوئی جسمانی لڑکا نہیں۔ پھر نافلہ غلام، وہ نافلہ ہونا بھی اسی ذکی غلام کی ایک نشانی صفت ہے۔ تو میرا صاحب سمجھتے رہے اس نافلہ سے کہ میرا پوتا ہوگا۔ تو حقیقت الوحی کا حوالہ بارہا میں نے پڑھا ہے۔ تو یہ تحریف کیوں؟
alghulam.com پر وہ مضمون پڑھے، وہاں پر وہ حوالہ آپ کو مل جائے گا. جب مرزا غلام صاحب نے یہ نافلہ موت کی پیشگوئی اپنے پہلے پوتے مرزا نصیر احمد ابن مرزا بشیر الدین محمود پر لگائی، اللہ نے اس کو بھی فوت کر لیا. اب دیکھیں یہ احمدیوں کو، اور یہ خاص کر مولوی جو بیٹھے ہیں یہ پروگرام کرتے ہیں، ان کو عقل نہیں، ان میں تقویٰ ذرا بھی نہیں ہے. یہ سوچتے نہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کا کیا سلوک ہے مرزا غلام صاحب کے ساتھ. وہ تو اپنے بچوں میں یہ ڈھونڈتے ہیں پیش گوئی، اس مستاق ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. اللہ جس بچے پر وہ ہاتھ رکھتے ہیں اس کو فوت کر لیتا ہے. اب جس پوتے کو کہا اس کو بھی فوت کر لیا. جن پوتوں کے متعلق نہیں انہوں نے کہا وہ زندگی تبھی انہوں نے عمریں پائیں، وہ زندہ رہے. اور پھر مرزا طاہر جیسے مرزا ناصر احمد صاحب سے یہ بھی جھوٹ بولتے رہے ممبر رسول صلی پر کھڑے ہو کر، یعنی اس جھوٹے دعوے کو جو ان کے باپ مرزا بشیر الدین محمود نے کیا تھا اور اپنی شہرہ کٹوائی تھی اس کا ڈیفینڈ کرتے رہے. دوبارہ وہ آگے چلے گئے ہیں جا کے. اب اس قسم کے لوگوں کے ساتھ پھر آگے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ایک بندہ جو خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور پیشگوئیوں پر قبضہ کرتا پھرے اور جھوٹے دعوے کرتا پھر اللہ تعالیٰ اس کو پھر کیا کرے گا. اس کا سلوک آپ سب لوگ مومن جو ہیں جانتے ہیں کہ اللہ اس کے ساتھ پھر کیا کرتا ہے. تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پھر وہ اس قسم کے ذلیل و رسوا ہوتے ہیں لوگ، اس قسم کے کام کرنے والے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر حملہ کر بیٹھتے ہیں. اچھا آگے ایک اور کلپ سنیے، وہ کہتے ہیں اپنے اسی جو انہوں نے پروگرام کیا تھا. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کو یہ اعتراض کرنے والے مانتے ہیں، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کی یہ تحریریں بھی پیش کرتے ہیں، حضرت مسیح موعود کے خط کا بھی ذکر کرتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کیا سمجھتے تھے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو الہی سلسلہ تھا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اللہ تعالیٰ تائید فرماتا تھا، اور اس پیش گوئی کو سچ کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے سامان فرمائے، اس میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کشفاً اور الہاماً جو مضامین بتائے وہ حضور نے بیان فرمائے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے 14 جنوری 1910 کو اپنے خطبہ جمعہ میں تصوف کا مضمون بیان کیا. مختصر خطبہ ہے. تو آپ لوگوں نے یہ کلپ سن لیا. تو حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے حادری چودھری صاحب 14 جون 1910 کے خطبہ جمعہ کے کچھ الفاظ پیش کرتے ہیں ان کے آگے، اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ انہوں نے کہا تھا فلاں فلاں بات. میں یہاں پر ضمنی سی بات کہہ دیتا ہوں کہ آپ کے 13 مئی 1913 کا جو خط ہے اس کے بالمقابل 14 جون 1910 کے خطبہ جمعہ کے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ 13 مئی 1913 کا خط آپ کی وفات سے 10 ماہ قبل لکھا گیا تھا. یہ خط میرے پاس ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، خود اپنے انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، اور یہ اس کا ترجمہ ہے. اور یہ میں خط پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اپنی وفات سے 10 ماہ پہلے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لکھتے ہیں خط میں. تو میں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں یہ سامعین کو کہہ دیتا ہوں، ایک بزرگ انسان تھے، مٹے ہوئے انسان تھے، اور ان کے اندر کوئی خواہش نہیں تھی کوئی دنیاوی، اور سچے مرزا غلام صاحب پر فنا ہونے والے وجود تھے. اور باہر انہوں نے 6 سال قیادت کی جماعت کی مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور بڑی تقویٰ کے ساتھ. لیکن میں یہاں پر یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو کشوف و رویا کی باتیں عادلی چودھری نے کہی ہیں نا، اس میں کلپ جو سنایا آپ نے، تو دیکھیں جب ملہم مرزا غلام صاحب پر جس پر وہ ذکی غلام کی پیشگوئی نازل ہوئی تھی، نشان رحمت ذکی غلام یا مسیح موعود کی، اللہ نے اس کو خبر نہیں دی، کیونکہ اللہ نے مرزا غلام صاحب کی یا ملہم کی اولاد کا، اس کی جماعت کا ماننے والوں کو ٹیسٹ کرنا تھا. اس لیے یہ وجہ تھی اللہ نے مخفی رکھی ہے بات. ورنہ تو اللہ تعالیٰ اگر بتا دیتا ملہم کو تو ملہم تو بتا دیتا کہ جناب یہ میرا ذکی غلام ہے ہی نہیں ہے. تو اس کے بعد نہ مرزا صاحب کی اولاد میں سے کوئی لڑکا دعویٰ کرتا اور نہ کوئی اور صحابی کوئی اس قسم کی بات کرتا. اب جماعت کے لوگ تو جھوٹے طور پر اس کو اس کے دعویٰ سے پہلے بھی بنا کے بیٹھ گئے مسلم موعود. اب ان کا کیا کام تھا جب ایک ملہم کو ہی اللہ نے اس کو خبر نہیں دی کہ وہ ذکی غلام کون ہوگا، کب پیدا ہوگا، کیا مرزا صاحب کی نسل میں پیدا ہوگا جسمانی میں، یا بعد میں پیدا ہوگا روحانی نسل میں سے. اللہ نے سب باتیں مخفی رکھیں. اچھا یہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بڑا ان کا بہت قد ہوں، وہ بہت نیک آدمی تھے، بزرگ تھے، لیکن بہرحال انسان تھے، بشر تھے. جب ایک پیشگوئی کا مرزا غلام سب پر ہی انکشاف نہ ہوا، اللہ نے نہیں کیا،
تو مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ان کے مقابلے میں، مرزا صاحب کے مقابلے میں تو کوئی بات نہیں ہے نا، وہ تو آپ کے شاگرد تھے۔ تو میں خط ان کا پڑھ دیتا ہوں۔ تو یہ جو حادی چودھری صاحب مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشوف اور رویا کی باتیں کرتا ہے، سب جھوٹ ہے۔ ان کی کیا حیثیت ہے؟ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ برگزیدہ انسان تھے، ان کی مرزا غلام صاحب کی پیشگوئی کے حوالے سے کوئی حیثیت ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اس کو بتا دیا ہو؟ ہاں، یہ جو 14 جون 1910 کا خطبہ جمعہ ہے، یہ 1910 میں 14 جون کو دیا۔ اس کے بالمقابل 13 مئی 1913 کا خط جو ہے میرے ہاتھ میں ہے، یہ آپ الغلام.com پر نیوز نمبر 103 پر پڑھ سکتے ہیں۔ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان میں کوئی دنیاوی، میرا دل کہتا ہے کہ ان میں کوئی دنیاوی خواہشیں نہیں تھیں، وہ دنیا دار انسان نہیں تھا، وہ باقی روحانی وجود تھا، وہ مرزا غلام صاحب کے وجود میں فنا تھا، وہ مٹا ہوا آدمی تھا۔ کوئی انہوں نے کوئی دنیا کمانے کی کوئی بات نہیں کی۔ باقی جیسے کہ خدا کے بندے ہوتے ہیں، اس قسم کا انہوں نے 6 سال جو قیادت کی جماعت احمدیہ کی، اس میں انہوں نے اپنا زندگی میں جو کچھ بھی کیا اسی طرح تقوی کے ساتھ کیا، نیک نیتی کے ساتھ دیا۔ وہ فرماتی ہیں اس خط میں، 13 مئی 1913 کا یہ خط ہے، رسول کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی، کیسے کیسے آدمی ملے، مرزا کو علیہ السلام کس قدر آدمی ملے، یہ سب فضل 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 ہے، یہ سب فضل 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 ہے۔ مجھے ابتدان آپ لوگوں نے دبایا، آپ لوگوں سے مراد ہے کہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے حوالے سے یہ صحابی نام ناز جو بنے پھرتے تھے ان کو کہہ رہے ہیں، مجھے ابتدان آپ لوگوں نے دبایا، مدت تک اس مصیبت میں رہا۔ گروپ بن گیا نا ان کی زندگی میں، ان کی قیادت کا زمانہ 6 سال لگتا ہے، اس کے درمیان ہی گروپ بن گئے۔ ایک گروپ کا لیڈر جو ہے وہ مرزا بشیر الدین محمود تھا، لیکن پیچھے رہا، آگے لوگوں کو کرتا رہا۔ اور دوسرے گروپ کے لیڈر جو لاہوری جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، میرے لیے تو وہ بھی بزرگ ہیں، میں تو مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں سارے، ان کے لیڈر غالباً محمد علی صاحب تھے۔ تو بہرحال سارے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تھے، لیکن گروپ مرزا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہی یہ ان کی بن گیا۔ تو بہرحال یہ میں پڑھ رہا ہوں خط، مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، مجھے ابتدان آپ لوگوں نے دبایا، مدت تک اس مصیبت میں رہا، جب کبھی نکلنا چاہا رنگ برنگی مالی بد زنیاں ہوتے رہیں، آخر بحمدللہ نجات ملی، الحمدللہ رب العالمین۔ بہت مٹا ہوا انسان تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نے کیا کیا بعد میں ہمارے ساتھ۔ آگے وہ لکھتے ہیں، پھر باہم تنازع شروع ہوئے، نواب میر ناصر محمود نالائق بے وجہ جوشیلے ہیں، حادی علی چودھری صاحب، عبد النور عابد صاحب، مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 مئی 1913 کو لکھتے ہیں خط، یہ ان کا ڈیٹ ہے اس کی۔ اور آپ 10 جون 1910 کے ان کے خطبہ جمعہ کی وہ کشوف رویا باتیں کرتے پھر رہے ہیں، کسی وہ تصوف کی باتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں، یہ بلا اب تک لگی ہوئی ہے، میں اسی وجہ تو بلائے قادیان کہتا ہوں اس کو، کیونکہ یہ بلائے دمشق کا الہام مرزا غلام صاحب کو ہوا تھا 1907 کو، اپریل غالباً 9 اپریل 1907 کو ہوا تھا۔ اس کا بالواسطہ اللہ نے بتا دیا تھا کہ اے میرے بندے، اے مرزا غلام، تیرے بعد بھی جس طرح امت محمدیہ کو بلائے دمشق چپٹ گئی تھی 30 سالہ خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے بعد، تیری جماعت کو بھی ایک بلائے نے چمن پکڑ لینا، وہ بلائے قادیان ہے اصل میں۔ لیکن اللہ نے الہام بلائے قادیان کا الہام نہیں فرمایا، بلائے دمشق کا فرمایا۔ اللہ نے تھوڑا سا رکھ لیا کہ اگر صاف کہہ دیتا اللہ تعالیٰ بلائے قادیان، تو مرزا صاحب اپنی زندگی میں اس کے فیصلے کر جاتے، وہ ایسے بندوبست کر کے جاتے کہ یہ بلائے قادیان کو موقع ہی نہ ملتا مرزا صاحب وسلم کی اولاد کو کہ اس کے ماننے والوں کو قابو کرتے۔ لیکن اللہ نے درمیان میں کوئی تھوڑا سا رکھ لیا راز کہ بلائے دمشق۔ آگے مولوی صاحب کہتے ہیں، یا اللہ نجات دے آمین، پھر میں خود بیمار ہوں، برسوں بیمار رہا، ذیابت اس کا رخ ہے، بسلام نور الدین 13 مئی 1913۔ یہاں پر میں بات یہ واضح کر دیتا ہوں کہ یہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تقویٰ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ آگے مولوی صاحب کی ایک جو اولاد ہے وہ ان میں بھی وہ بھی دنیا دار ہیں۔ میں صاف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ 1956 تک مرزا بشیر الدین محمود جعد ساز جھوٹے مسلم عہد کے ساتھ ہی رہے۔ کیوں رہے تھے؟ اگر اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوتے تو یہ جعد ساز کے ساتھ بدکار آدمی تھا۔ ان کی مطلب مرزا اپنا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کے ساتھ بھی نکاح کر لیا۔ بشیر الدین محمود اتنا جھوٹا آدمی تھا، اور اس کو پھر بچے ہوئے، پھر ان پر ظلم،
پھر اپنی بیٹیوں سے زنا تک کرتا رہا. میں عادگیری چودھری سے پوچھتا ہوں، عبد النور عابد سے پوچھتا ہوں کہ یہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ تم جھوٹ بول رہے ہو پروگرام کرتے ہوئے مسلم موت کے حوالے سے. ایک بندے نے وہ دعوے دار ہے، اس نے کھول کے ہر چیز بتا دی ہے. ابھی بھی تمہیں ڈر نہیں آ رہا کہ ہم نے مرنا ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، کیا بنے گا تمہارا؟ ابھی بھی تم لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہو. یہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں سمجھتا ہوں کہ نیک آدمی تھے، بزرگ تھے، لیکن ان کی اولاد بھی دنیا دار ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، میرا دل کہتا ہے کہ اگر ایک قیادت ان کے قبضے میں آ جاتی تو آج جو مرزا غلام احمد کی اولاد ہمارے ساتھ کرتی پھر رہی ہے، مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد نے بھی یہی کام کرنے تھے. ان سے جان نہیں سی چھوٹنی اہمیت کوئی. لیکن یہ میں سچی باتیں ہیں، ان کو تکلیف ہوگی. مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے اگر کوئی زندہ ہے تو یہ میری باتیں سن کر ان کو غصہ آئے گا. بھئی آتا رہے غصہ، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. تو وہ بڑا شاطر انسان تھا مرزا بشیر الدین محمود احمد. یعنی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹی سے شادی کر کے ان کو بھی پکڑ لیا، ان کو بھی غلام بنا لیا، اور پھر یہ ان کے ساتھ رہے. مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ان کے ساتھ رہی 1956 تک، بلکہ انہوں نے خود نکالی. پھر ان کو پتہ تھا کہ پھر یہ ظلم ہوئے اس مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے ساتھ. نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کو اولاد کو بھی چاہیے تھا. دیکھتے کہ بندہ یہ شاطر، یہ بدکار آدمی ہے جس کے ساتھ ہمیں لگے ہوئے ہیں، تو ڈٹ کے اپنا اختلاف کرتے کھڑے ہوتے. اور ان کو سارا پتہ تھا یہ بدکاریاں مرزا بشیر الدین محمود کی کیا ہے. میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ کو قصر خلافت نام نے جو بنا ہوا تھا قادیان میں، ایک گیٹ پہ مولوی عبد المنان کھڑے ہوتے تھے، پہرا دیتے، ایک دوسرے پہ ایک اور بندہ تھا، تو اندر بدکاری ہو رہی ہوتی تھی مرزا بشیر الدین میں. کہ مولوی عبد المنان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بندہ ہی بدکار آدمی ہے جو ان کا بنائی تھا، بلکہ ان کی بہن تو فوت ہو گئی جلدی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ باتیں سچی ہیں. اگرچہ ہو سکتا ہے کہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو اچھی نہ لگیں اچھی، یا کوئی اور ہیں ان کے زیادہ، مطلب کہ میں جانتا ہوں لوگوں کو، ان کو بھی غصہ آئے گا اس بات کا. آتا رہے بھائی، میں سچ بات بتا رہا ہوں. تو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی حادری چودھری صاحب کو بھی کہ وہ 10 جون کا جو خط ہے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، 10 جون 1910 کا خطبہ جمعہ کے جو باتیں کر رہے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے. ان کے یعنی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خط کے مقابلے میں جو 13 مئی 1913 کو انہوں نے لکھا، یہ جو میں ثبوت دے رہا ہوں، نیوز نمبر 103 پر سامعین احمدی سارے پڑھ سکتے ہیں اس کو. آخر میں پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ دیکھو یہ پیشگوئیاں اللہ تعالیٰ کی انعام ہوتا ہے. کسی ملم پر نازل اگر اللہ کرتا ہے تو اس ملم کو عزت دیتا ہے نازل فرما کر پیشگوئی، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پیشگوئیاں اللہ نازل فرمائی. لیکن ان پیشگوئیوں کی مصداق خود اللہ بناتا ہے، کسی نبی کو بھی یہ حق نہیں دیتا کہ وہ فیصلہ کرتے پھریں. اس طرح چلا ہوشیار پور کی پیشگوئی ہے، اس کا بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا، لیکن اللہ کو علم تھا کہ مرزا غلام میرا محبوب بندہ جو ہے، نیک بندہ ہے، اس کی اولاد نے کیا کرنا ہے. وہ تو کبوتر باز یہ لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، ان میں وہ ایک نیک انسان پیدا کر دیا اللہ نے. اللہ تعالیٰ جہاں چاہے کسی انسان نیک کو بھی پیدا کر سکتا ہے. ہر قوم میں نیک آدمی پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ جب کہ آنس میں فرمایا تھا کہ یہ مہدی کی پیشگوئی میری فاطمہ عطرت کی نسل سے ہوگی، جب نہیں ہوا. تو یہ باتیں آخر پہ سامعین کرام میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پھر یہ کیا ہوا. پھر مرزا بشیر الدین محمود نے جھوٹے دعوے کیے، اور جھوٹے دعوے کرنے کے بعد پھر انہوں نے شہر رگ کٹوائی، اور میں اس کا بتا چکا ہوں شہر رگ کا بھی. تو باقی یہ جو ہے باتیں انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں. حادی علی چودھری صاحب نے بھی اس پروگرام میں، اور مولوی عبد النور عابد صاحب نے بھی. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ لوگ اگر متقی ہیں، آپ نیک نیت ہیں، تو ایک دعوے دار دنیا میں کھڑا ہے، اور اخراج اور مقاطعہ کرنا کوئی سچائی کی نشانی نہیں ہوتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخراج اور مقاطعہ ہوا تھا مکہ میں، عیسیٰ کا بھی کیا تھا اس وقت کے بدبخت یہودیوں نے، مرزا غلام صاحب کا بھی کیا تھا، علماء نے اپنی عالم اسلام سے نکال دیا، ٹھیک ہے نا، کفر فتوے لگے. اور 1974 میں جو اسمبلی میں فیصلہ ہوا تھا اس میں غیر مسلم آپ لوگوں کو قرار دیا ہے. اب دیکھیں نا، میں ان سے دونوں مولویوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ لوگ غیر مسلم ہو گئے ہیں؟ کیا اسمبلی کے غیر مسلم بنانے سے کیا آپ غیر مسلم ہو سکتی ہیں؟ نہیں. اللہ کو پتہ ہے کہ کون مسلم ہے کون غیر مسلم ہے.
جو بندہ خود اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کو کون غیر مسلم قرار دے سکتا ہے؟ اس طرح میں مرزا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، اس کی پیروی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا فیض بخشا، اور سب سے بڑھ کر تو اللہ کا فضل ہے میرے شامل حال ہوا، اور ثانیاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اور اس کے فیوز اس عاجز کی طرف آئے۔ یہ دینے والا تو مجھے اللہ تعالیٰ ہے نا۔ پھر تیسرے نمبر پر مرزا غلام احمد محمدی مریم تھی، اس کی دعائیں اس عاجز کے حق میں اللہ نے قبول فرما دی، وہ یعنی ان کی دعاؤں کی قبولیت اس عاجز کے وجود میں ظاہر فرما دی۔ چوتھے نمبر پر میرا بزرگ والد، میں جب 6 مہینے تھا جب وہ فوت ہو گئے، چودھری شیر محمد جمبا صاحب، ان کی مطلب کہ تہجد کی دعائیں جو باہر نکل کر اکیلے مانگا کرتا تھا، میں نے اپنے مضمونوں میں اور اپنے خطبات میں ان کا ذکر کیا ہوا ہے۔ وہ بڑا دعا گو بزرگ انسان تھا، اور میں جب بڑا ہوتا گیا تو جو لوگ مجھے ملے میرے علاقے میں ڈاور میں، اور وہاں پہ جانگلی ٹائپ لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے۔ میرا والد صاحب بڑی تبلیغ کرتا ہوتا تھا احمدیت کی۔ اس زمانے میں 2 پارٹیشن ہوئی تھی، 3 لوگوں کو زیادہ کہ احمدیت کا نہیں پتا تھا، یہ جانگلی لوگ تھے جنگ ہوئے۔ تو میرا ایک والد صاحب تھے، ایک میرا تایا تھا چودھری محمد اسماعیل جمبا صاحب، وہ پہلے فوت ہو گئے 1951 میں میرے والد صاحب سے، 1954 میں میرے والد صاحب فوت ہو گئے۔ یہ دونوں ایک قسم کے اپنے طور پر تبلیغ بڑی کرتے تھے، تو انہوں نے بہت پھیلایا، احمدیت کو بھی پھیلایا ایک قسم کا، یعنی جو مخالفین تھے نا، جو مسلمان تھے جو احمدیت کو نہیں جانتے تھے، ان کو لاجواب کر دیتے تھے۔ تو بہرحال میں نے ان سے بھی، اپنے والد صاحب کے متعلق قسم کے لوگوں سے بھی بڑا سنا ہے کہ وہ بہت عظیم بزرگ آدمی تھا، نیک آدمی تھا۔ بہرحال ان کی دعائیں سازش کے حق میں پھر قبول اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور وہ پیشگوئی جو چلا ہوشیار پور میں مرزا غلام صاحب کو عنایت فرمائی تھی، اس کا مصداق اس سازش کو بنا دیا، جبکہ نہ میں نہ میرے والد صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا ان باتوں کا، بھئی ایسا بھی عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر ہو سکتی ہے، جبکہ میرا والد صاحب زندگی میں اسی خلافت احمدی کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، تو اس کو کیا پتہ تھا کہ یہ جماعت میں کیا ہو چکا ہے۔ بل آخر پہ میں ایک حوالہ پڑھتا ہوں، تو مرزا بشیر الدین محمود لکھتا ہے اس حوالے سے بھی۔ تو مولوی ہادی صاحب نے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں چاہتا ہوں خطبہ لمبا نہ کروں، میں سب کو بتاتا وہ جو حوالے مرزا بشیر الدین محمود کی کتابوں کے انوار العلوم میں سے پڑھے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ان کی۔ میں ایک حوالہ پڑھتا ہوں، پہلے تو میں ان کا دعویٰ پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، یہ ان کی تقریر ہے، میں ہی مسلم موت کی پیشگوئی کا مستحق ہوں، الاسلام انوار الاسلام جلد 17 صفحہ 229 کو۔ یہ انوار العلوم کی 2 قسم کی، ایک پرانی جلدیں ہیں، ایک نئی ہیں اس وقت جو الاسلام پر آنا ہے، تو ان میں تھوڑا سا سموں کا فرق ہے، بہر دوست دیکھ لیا کریں۔ یہ لکھتے ہیں جو اب میں نے حوالہ دیا ہے، آج میں اس جلسہ میں اسی واحد اور قہار خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے، اور جس پر افطرا کرنے والا اس کے عذاب سے کبھی بچ نہیں سکتا، کہ خدا نے مجھے اسی شہر لاہور میں تیرن ٹیمپل روڈ پر شیخ بشیر احمد صاحب ایڈوکیٹ کے مکان میں یہ خبر دی کہ میں ہی مسلم موت کی پیشگوئی کا مستحق ہوں، اور میں ہی وہ مسلم موت ہوں جس کے ذریعے اسلام دنیا کے کناروں تک پہنچے گا اور توحید دنیا میں قائم ہوگی۔ میں پھر ہادی علی چودھری صاحب سے بطور خاص اور عبد النور عابد صاحب سے بطور خاص میں پوچھتا ہوں کہ کیا وہ پہنچ گیا اسلام دنیا کے کناروں تک؟ بزرگ بشیر الدین محمود 1965 تو جا چکا ہے شہر کٹوا کے، اس کی اولاد در اولاد آگے ساری نسل آج تک جماعت پر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا ان سب کی اگر لگا لیں 1914 سے لگا لیں کہ کیا اسلام پہنچ گیا دنیا کے کنارے تھے؟ کوئی حیا کرو، شرم کرو، تم اسلام سے باہر نکل کے بیٹھے ہوئے ان کے مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں کے کرتوتوں کی وجہ سے اور ان کی بدکاریوں کی وجہ سے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں کروں گا، کر لیا انہوں نے۔ اچھا، اس کے بعد میں پڑھتا ہوں ان کا ایک حوالہ، یہ انوار العلوم جلد 17 صفحہ 233 پر ان کے الفاظ ہیں۔ وہ کہتا ہے، میں ابھی 17-18 سال کا ہی تھا کہ خدا نے مجھے خبر دی کہ ان الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ۔ اے محمود، میں اپنی ذات کی ہی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یقیناً جو تیرے متبع ہوں گے وہ قیامت تک تیرے منکروں پر غالب رہیں گے۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ عاجز صادق ہے، اور میرے آگے مرزا بشیر الدین محمود کے سارے پیروکار جو ہیں، اس وقت جماعت احمدیہ وہ مرزا صاحب کی جماعت نہیں ہے، قبضے کے بعد یہ مرزا بشیر الدین محمود کی جماعت ہے۔ یہ ہادی علی چودھری صاحب، یہ عبد النور عابد صاحب مرزا صاحب کے مرتد ہیں، یہ لوگ سارے مرزا بشیر الدین محمود احمد کو ماننے والے یہ لوگ ہیں، اس کی جماعت ہے۔ میرے سامنے سارے باغ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے
اللہ کا حوالہ دیتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تیرے متبع ہوں گے، وہ قیامت تک تیرے ملکوں پر غالب رہیں گے. میں للکار رہا ہوں کھڑا ہو کے، میرا اخراج مقاطع بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دیکھیں کیا ہے اس کی وہ جو الفاظ کدھر گیا ہے مرزا بشیر الدین محمود کے. آگے وہ کہتا ہے یہ خدا کا وعدہ ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا، سب جھوٹ ہے. میں انسان ہونے کی حیثیت سے بے شک 2 دن میں بھی زندہ نہ رہوں، مگر یہ وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا جو خدا نے میرے ساتھ کیا کہ وہ میرے ذریعے سے اشاعت اسلام کی ایک مستحکم بنیاد قائم کرے گا اور میرے ماننے والے قیامت تک میرے منکرین پر غالب رہیں گے. یہ سب جھوٹ ہے. آگے لکھتا ہے اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ اسلام مغلوب ہو گیا، اسلام کا نام بزرگ لیتا ہے کیونکہ اسلام تو ظاہر سچا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، یہ تو مغلوب ہو ہی نہیں سکتا، اتنا شاطر آدمی تھا. آگے کہتا ہے کہ اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ اسلام مغلوب ہو گیا، وہ پتا تھا اسلام تو مغلوب ہوگا ہی نہیں، مغلوب ہو گیا. اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ میرے ماننے والوں پر میرے انکار کرنے والے غالب آ گئے تو بے شک تم سمجھ لو کہ میں ایک مفتری تھا. میں لوگوں کو بتاتا ہوں الحمدللہ اس کی جو ماننے والا قادیانی جماعت ساری اس کی ماننے والی ہے، سب پر میں غالب ہوں. میں امی انسان ہوں، میں تو ایسا انسان ہوں جنگل میں پیدا ہوا، مجھے تو کسی نے قرآن کی مناظرہ بھی نہ پڑھ سکا کسی سے، یہ خود ہی پڑھنا سیکھا میں نے. تو ایک امی انسان ان سب پر غالب آ چکا ہے کیونکہ وہ صادق ہے. اللہ نے اس کو علم دیا، اللہ نے اس کو معمور فرمایا، کھڑا کیا. اس کی نتیجے میں آج میں ہر طرح ان پر مغالب ہوں. تو یہ سب جھوٹ بول رہا ہے اور ثابت ہو گیا، اس کے اپنے الفاظ ثابت کرتے ہیں کہ وہ ایک مفتری اللہ تھا، جھوٹا آدمی تھا. اگر وہ سچا ہوتا، صادق ہوتا تو میں مغلوب ہوتا، اس کی ماننے والے مجھ پر غالب آتے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں بشیر الدین محمود کے ماننے والوں پر غالب ہوں اور ان کا منہ بند کر چکا ہوں، کسی میں ضرورت نہیں ہے. اور آخر پہ یہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر مولوی حیدری چودھری صاحب کو، اگر ان کے نام نہاد خلیفے کو جو بنا پھرتا ہے، خلیفہ بنا پھرتا ہے، یا عبد النور عبد صاحب کو، یہ میرے الفاظ میں شک ہو تو جس وقت چاہیں آئیں، جرمنی آ جائیں، کیل آئے، میں ان کی عزت کروں گا. بات کریں مجھ سے، ریکارڈنگ کریں گے، MTA پہ لگا دینا، YouTube پہ چلی جائے گی. کیا تیار ہیں؟ میں عام احمدی قادیانی احمدیوں سے کہوں گا، بہنوں بھائیوں بزرگوں، کبھی بھی قیامت تک یہ لوگ میرا سامنا اور میرے جو پیچھے میرے پیروکار ہیں ان کا سامنا یہ لوگ کر نہیں سکتے، جھوٹے ہیں. تو آخر پہ میں ایک ان کی اسٹیٹمنٹ پر میں خطبہ ختم کروں گا. وہ لکھتے ہیں، یہ تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 571. مرزا محمود اپنے خوش کن انجام کے متعلق لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ میرے کاموں کو پورا کرے گا اور میرا انجام نہایت خوش کن ہوگا. چنانچہ 1942 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام فرمایا، موتن حسن فی وقت حسن، کہ حسن کی موت بہترین موت ہوگی اور ایسے وقت میں ہوگی جو بہترین ہوگا. اس الہام میں مجھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بروز کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والی پیشگوئیوں کو پورا کرے گا اور میرا انجام بہترین انجام ہوگا اور جماعت میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہوگی. فالحمدللہ اللہ ذالک. سب جھوٹ ہے. آپ دیکھتے ہیں 10 سال یہ بیمار رہا، فالج کا حملہ ہوا اس پر، اور 1954 کے بعد پھر یہ ہمیشہ پڑا رہا بیڈ پر، اور اللہ نے اس کی وہ کاٹ دی. اور اس کے بعد یہ کہنا کہ اس کا انجام خوشکن ہوا تھا، یہ تو پھر ایسی بات ہے جس میں کوئی صداقت نہیں ہو سکتی. تو میں وہ حوالے پڑھ دیتا ہوں چند. دیکھیں یہ آخر پہ یہ میں کچھ حوالے پڑھ دیتا ہوں. دیکھیں یہ لکھتے ہیں، یا الفضل 12 اپریل 1955 مجھ پر فالج کا حملہ ہوا اور اب میں خانہ پیشاب کے لیے بھی امداد کا محتاج ہوں، 2 قدم بھی نہیں چل سکتا. یہ خوشکن انجام ہے. دوسرا 26 فروری کو مغرب کے قریب مجھ پر بائیں طرف فالج کا حملہ ہوا اور تھوڑے وقت کے لیے میں ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گیا، دماغ کا عمل معطل ہو گیا اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا. الفضل 26 اپریل 1955. حضرت مرزا صاحب علیہ وسلم اپنی کتاب انجام آتم جلد 11 روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 66 پہ لکھتے ہیں کہ فالج جو ہے نہایت سخت دکھ کی مار ہے، یہ فالج کا جو حملہ.
آگے وہ 26 اپریل 1955 کو لکھتے ہیں، الفضل کا یہ حوالہ ہے: میں اس وقت بالکل بیکار ہوں اور 1 منٹ نہیں سو سکتا۔ اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اور بتا دوں کہ ڈاکٹر مرزا منور احمد اپنے والد مرزا محمود کی بیماری کے متعلق اخبار الفضل مورخہ 19 اگست 1961 صفحہ 2 پر لکھتے ہیں: اعصابی بے چینی بصورت نسیان اور جذبات کی شدت یعنی رقت جو مقدس ہستیوں یا مقدس مقامات کے ذکر پر عموماً پیدا ہوتی ہے کم و بیش جاری ہے۔ چند دن ان علامتوں میں قدر فرق محسوس ہوتا ہے۔ یہ 1961 کی باتیں ہیں۔ تو پھر چند دن زیادتی معلوم دیتی ہے اور اس طرح یہ سلسلہ چلا جاتا ہے۔ لیٹے رہنے کے باعث ٹانگوں میں کھچاوٹ اور اکڑاؤ بھی بدستور ہے۔ کوئی ممکن کوشش حضور کو چلانے کی کامیاب نہیں رہی۔ آخری عمر میں وہ روتا رہتا تھا اور یہ بھی کہا کرتا تھا کہ میں مسلم موت نہیں ہوں۔ شہ رگ پر حملے کے 11 سال 8 ماہ تکلیف میں گزار کر اور اپنے جھوٹا دعویٰ مسلم موت کے 21 سال 9 ماہ کے بعد بالآخر 8 نومبر 1965 کو وفات ہوئے۔ تو یہ دیکھیں، یہ جھوٹ کا تو پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اور مرزا غلام صاحب نے اپنے کتابوں میں بتایا ہوا ہے کہ جو صادق ہوتا ہے وہ اپنے دعویٰ کے بعد 23 سال ضرور پورا کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ الحاقہ کی جو آیات ہیں 45 تا 48 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہوا ہے: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ یہ ترجمہ بھی میں بشیر الدین محمود کا پڑھ دیتا ہوں: اور اگر یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کر دیتا، خواہ ایک ہی ہوتا، تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ دیتے، اور اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو اسے درمیان میں حائل ہو کر خدا کی پکڑ سے بچا سکتا۔ تفسیر صغیر صفحہ 770۔ سامعین کرام، آخر پہ میں بتا دیتا ہوں کہ میرا صرف خالی دعویٰ نہیں ہے، یہ میرا اس عاجز کا یہ ڈیوائن تھیری، یہ ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا ہوا ہے: وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی میں اپنی ذات کے حوالے سے جو علم ہے میں خود دیتا ہوں، اور کوئی انسان عقل کے ذریعے میری ذات کا علم نہیں لے سکتا۔ یہ ڈیوائن تھیری ہے، اور اس کے حوالے سے میں نے بتا دیا ہے۔ لیکچر نمبر 144، 145، 146، 147 چاروں لیکچر پڑھیں، اس کے متعلق میں نے دیے ہوئے ہیں، اور کس طریقے نے اللہ تعالیٰ نے وہ الہامی الفاظ جو مرزا غلام صاحب پر چلہ ہوشیارپور میں نازل ہوئے تھے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں، اس ڈیوائن تھیری میں، اس عاجز کے وجود میں پورے فرما دیے ہیں۔ آخر پہ میں ایک آدھ حوالہ پڑھ کر مرزا غلام صاحب کا اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ ذرا زیادہ طویل ہو گیا ہے۔ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں، یہ مرزا غلام صاحب کے الفاظ جو ہیں، یہ ازالہ و ہم روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 105 پر الفاظ ہیں۔ آپ اس میں فرماتے ہیں: اے نفسانی مولویو اور خشک زاہدو، تم پر افسوس کہ تم آسمانی دروازوں کا کھلنا چاہتے ہی نہیں، بلکہ چاہتے ہو کہ ہمیشہ بند ہی رہیں، اور تم پیر مغاں بنے رہو۔ اپنے دل پر نظر ڈالو اور اپنے اندر ٹٹولو، کیا تمہاری زندگی دنیا پرستی سے منزہ ہے؟ میں اس وقت مولوی عبد النور عابد صاحب اور ہادی علی چودھری صاحب، جنہوں نے یہ پروگرام مسلم موت کے حوالے سے کیا، میں ان کو بطور خاص یہ مرزا صاحب السلام کے الفاظ سنا رہا ہوں، اور بالعموم ساری احمدی سنیں اور مسلمان بھی سنیں کہ مرزا غلام صاحب ایک صادق انسان تھے اور سچے انسان تھے، کہ کیا وہ فرماتے ہیں مولویوں کے متعلق، نفسانی یہ لوگ ہیں۔ آگے مرزا صاحب فرماتے ہیں: کیا تمہارے دلوں پر زنگار نہیں جس کی وجہ سے تم تاریکی میں پڑے ہو؟ کیا تم ان فقیہوں اور فریسیوں سے کچھ کم ہو جو حضرت مسیح کے وقت میں دن رات نفس پرستی میں لگے ہوئے تھے؟ پھر کیا یہ سچ نہیں کہ تم مسیل مسیح کے لیے مسیحی مشابہت کا ایک گونا سامان اپنے ہاتھ سے ہی پیش کر رہے ہو، تا خدا تعالیٰ کی حجت ہر یک طور سے تم پر وارد ہو؟ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایک کافر کا مومن ہو جانا تمہارے ایمان لانے سے زیادہ تر آسان ہے۔ بہت سے لوگ مشرق اور مغرب سے آئیں گے اور اس خوان نعمت سے حصہ لیں گے، لیکن تم اسی زنگ کی حالت میں ہی مرو گے۔ کاش تم نے سوچا ہوتا۔ تو میں بھی یہ جو مولوی صاحب ہیں جنہوں نے پیش کی مسلم موت کے حوالے سے پروگرام کیا ہے، ان سے حوالے سے کہوں گا کہ مرزا غلام صاحب کے الفاظ لگتا ہے کہ تم کو شاید مشکل ہے کہ آپ کو ہدایت ملے، کیونکہ آپ ہدایت کے طالب بھی نہیں ہیں، آپ تقویٰ سے بھی خالی، نیک نیتی سے بھی خالی، یہ دنیا دار لوگ ہو۔ آپ کینیڈا میں چلے جانا، دنیا میں
کسی یورپی ملک میں جا کر نوکری کرنا، یہ کیا ہے دنیا داری؟ ایسے لاند بھیجو اس پر. حق اور سچ کو پکڑو اور اللہ سے دعا کرو، ہدایت پاؤ، اللہ سے مانگو اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہماری زندگیوں کو ضائع نہ کرنا. اور اگر ہم سیدھے راستے سے بھٹک بیٹھے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ نفس لگا ہوا، تو ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو ہمیں ہدایت نہ بخش دے اور ہم ہدایت پر چلنا شروع ہو جائیں. تو انہی الفاظ پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. ما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. ایک چھوٹی سی بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہ جو میں بھول گیا ہوں، کہ آج کے خطبہ کے بعد میں کیل سے باہر ہوں گا اور میری جگہ پر میری جماعت احمدیہ صاحب سے ان کا کوئی دوست خطبہ دیا کرے گا اس وقت تک کہ جب تک میں واپس کیل میں نہیں آ جاتا. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.